अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत तेज़ी से नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हालात बदल रहे हैं। हर बंदे का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर चीज़ को देखने का एक एंगल होता है, अंदाज़ होता है। कुछ लोग इस पे मजहबी फतवे लगाएंगे, कोई क्या बात करेगा, कोई क्या बात करेगा, लेकिन मैं इसको एक डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। मरियम नवाज़ शेख ज़ैद बिन नहयान से जिस तरह मिल रही हैं, जिस तरह एक हाथ नीचे है एक हाथ ऊपर है, बॉडी लैंग्वेज को किसी हद तक रीड करने का मैं एक स्टूडेंट हूँ। इंसान एक दूसरे से बात कर रहे हो या कोई बंदा बात कर रहा हो, एक दूसरे से मिलते कैसे हैं, एक दूसरे को देखते कैसे हैं, उससे बहुत सारे नताइज अखज़ किए जा सकते हैं। यहाँ से हमने भी कुछ नताइज अखज़ करने की कोशिश की है इस तस्वीर से। मजहबी फतवे लगाने वाले जो मर्जी लगाएं। आपने देखा होगा कि मरियम नवाज़ एक बार हमजा शहबाज के गले मिली थी जब अदालत में कोई मामला था, लोग उस पर भी एतराज़ कर रहे थे। मरियम नवाज़ की अपनी अगर आप बात करें तो वो कहती हैं कि नैब के दफ्तर में मुझे तफ्तीश के लिए बुलाते हैं, वहाँ नामहरम लोग होते हैं, अच्छा नहीं लगता। मरियम की एक तकरीर थी कि मेरा बड़ा मजहबी घराने में से ताल्लुक़ है, वहाँ परवरिश हुई है। अब इन सारी बातों को साइड पे रख के आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूं जो बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है। इस हाथ पकड़ने के अंदाज से एक पैगाम दिया गया और ये पैगाम इमरान खान के लिए नहीं है, ये पैगाम अवाम के लिए भी नहीं है, ये पैगाम है इंटरनेशनल पावर्स और पाकिस्तान में जो इनके हैंडलर्स हैं उनके लिए। मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझाता हूं, फिर आपको सारी बात समझ आ जाएगी। आपको अच्छी तरह पता है कि मोहतरमा की बड़े साहिब से मुलाकात हुई कुछ दिन पहले, वो रिपोर्ट भी हो चुकी है। ज़ाहिर है कि उसके बाद कुछ दीगर डेवलपमेंट्स होती हैं। एक खबर जिसके बारे में बहुत सारे लोग अब जिक्र कर रहे हैं, चर्चा हो रहा है, वकास सहाफ़ी हैं, नामी सहाफ़ी हैं, वो इस पर बात कर चुके हैं कि किस तरह से एहसन इकबाल की ड्यूटी लगाई गई है अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए, सारे मामलात देखने के लिए। मैं उस पर भी बात नहीं करूँगा। नाज़रीन इकराम, जब कंपनी किसी सियासी जमात को यह कहे कि मामलात आप देखें, तो इसका मतलब होता है कि कंपनी पीछे हटना शुरू हो गई है। हम डॉट कनेक्टिंग करते हैं और बहुत बारीक बीनी से डॉट कनेक्टिंग करते हैं। अगर कंपनी एहसन इकबाल को यह कह रही है कि लॉबिंग तुम करो, मरियम नवाज को एक अरबी शेख के हाथ दबा के बताना पड़ रहा है कि हमारी तो बड़ी पहुंच है, तो यहां से आप समझ जाएं कि कंपनी इनसे पीछे हटना शुरू हो गई है। दस्ते शफकत कंपनी ने हटाना शुरू कर दिया है। हटाने की वजह क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूं। जो मुझे समझ आ रही है, हमने डॉट कनेक्टिंग करनी है और देखना है कि ये पैगाम क्यों दिया गया है। अब आप देखें कि ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो कोई आपके मुल्क में आता है, पहले आपके शहर में आता है, आपसे मिलता है, फिर शिकार करने जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई दुबई से सीधा रहीम यार खान आता है और वहां आप जहाज में बैठ के अपनी भतीजी को साथ लेके रहीम यार खान पहुंच जाते हैं और फिर वो आपको एयरपोर्ट पे मिलने आता है। ऐसे नहीं होता। ये तासुर दिया गया है कि रहीम यार खान का एयरपोर्ट अरबी बादशाह ऑन करते हैं और शहबाज शरीफ यहां मेहमान हैं, जबकि शहबाज शरीफ अपने मुल्क में है जिस मुल्क के वो वजीर आजम है। लेकिन आप हालत देखें गौर से, कैसा लगता है कि ये लोग मेहमान हैं और वो बेचारे मेजबान हैं। ये पैगाम रसानी है कंपनी को कि आपने हमारे ऊपर से दस्ते शफकत हटाना शुरू कर दिया है। देखें हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। देखें नॉर्मल हैंडशेक किस तरह होता है, आपको पता है। स्ट्रेंजर से जब हम हाथ मिलाते हैं तो नॉर्मल हैंडशेक करते हैं, तो हाथ पे हाथ रख के ये बताने की कोशिश की गई है, एक पैगाम है कि देख लें हमारे इनके साथ कितने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हैं, हमारे फैमिली टर्म्स हैं, हमारे कारोबारी टर्म्स हैं, हमारे मफादात एक जैसे हैं। ये मैसेज दिया गया है कंपनी को भी। यहाँ पे एक कोशिश हो सकती है क्योंकि कंपनी ने इन्हें कह दिया है हमारे तो हाथ खड़े हो गए हैं, हमारी तो दाल नहीं गल रही वाशिंगटन में। वाशिंगटन में हमारे हिमायती सेंटाकॉम के लोग हैं, CIA के लोग हैं, फॉरेन ऑफिस की ब्रोक्रेसी भी इनके साथ है। लेकिन ट्रंप रिवायती तौर पर सियासतदान नहीं है। ट्रंप एक आउटसाइडर है, उसको ये डायरेक्टली मैनेज करने में नाकाम हुए हैं। कंपनी ने इसलिए मुज़ाकरात और इनसे हाथ खींचना शुरू किए और ये सारा कुछ शुरू किया है क्योंकि
وہ اپنے ہر وقت پلان اے بی سی پہ کام کرتے رہتے ہیں۔ نون لیگ کیونکہ اس گیم کی پرانی کھلاڑی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب کمپنی ایک مذاکرات سامنے کرواتی ہے سب کو بٹھا کے، ایک مذاکرات میں بٹھانے کے بعد جو عمران خان انتشاری تھا، جو فسادی تھا، جو یہ تھا وہ تھا، دہشت گرد تھا، وہ عمران خان صاحب بن جاتا ہے ان کی پریس ریلیز میں۔ تو نون لیگ کو یہ پتہ ہے کہ جب ہم سے مذاکرات کروائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مذاکرات پیچھے ہو رہے ہیں۔ وہ جو مذاکرات پیچھے ہیں ان کی الف بے بھی نون لیگ تک نہیں پہنچ رہی۔ نون لیگ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا بات چیت ہو رہی ہے، عمران خان سے براہ راست ہو رہی ہے، عمران خان کے اعتماد کے لوگوں سے کیا بات چیت ہو رہی ہے، نون لیگ کو اس کا ککھ پتہ نہیں ہے۔ اب نون لیگ اپنے نمبر بنانے کے لیے، اپنی اہمیت جتانے کے لیے یہ آپٹکس کر رہی ہے۔ اب کمپنی کیوں ان سے ہاتھ ہٹانا شروع ہو گئی ہے، یا کیوں پلان اے بی سی پہ کام کرے گی، جبکہ ان کا تو پلان ایک ہی تھا کہ عمران خان پہ ریڈ لائن اور باقی سارے مل کے اقتدار انجوائے کریں گے۔ یہ پلان بی سی بنانے کی نوبت کیوں آئی ہے، اس کو سمجھیں۔ ناظرین اکرام، یہ جو انہوں نے 26 نومبر کا قتل عام کیا ہے نا، اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ یہ کبھی ادھر کا شوشہ چھوڑیں گے، کبھی ادھر کا شوشہ چھوڑیں گے، کبھی آپ کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی آپ کی توجہ ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے اپنی توجہ نہیں ہٹنے دینی۔ کیوں؟ کیونکہ 26 نومبر کے معاملات میں کمپنی بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے۔ قتل و غارت کے ثبوت ہیں اور عالمی طاقتوں کے پاس بھی ثبوت ہیں۔ اب جن عالمی طاقتوں کے پاس ثبوت ہیں، ان کا جو سربراہ تھا بائیڈن، جو ان کا فرنٹ مین کہہ لیں، وہ جا رہا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ موجودہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بننا چاہتا۔ وہ ایک انپریڈکٹیبل بندہ ہے۔ اب ان کو ڈر پڑا ہوا ہے کہ وہ سارے ثبوت تو موجود ہیں، ان کی بنیاد پر ہم سے کیا کیا منوایا جا سکتا ہے۔ گو کہ یہ بات کی جا رہی ہے اوپنلی کہ یہ تو عمران خان کے خوف سے ایٹمی نظام بھی حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یونائٹڈ نیشن کے انڈر دینے کو تیار ہو جائیں گے، یہ سب کچھ کریں گے، لیکن عمران خان کو یہ افورڈ نہیں کر سکتے باہر آنا۔ لیکن آپ نے سمجھنا ہے کہ جرنیلوں کے جرائم اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور دوسری طرف سب سے امپورٹنٹ چیز، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہمارا کوئی چاچا ماما نہیں ہے، وہ عمران خان سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ ذاتی حیثیت میں وہ عمران خان کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان نے وعدہ پورا کیا تھا جو عمران خان نے ہم سے افغانستان کے بارے میں انخلا کے لیے ڈیل کی تھی، وہ اس نے ہمیں ڈیلیور کر کے دیا ہے۔ بہت سارے ایسے آپ ڈاٹ کنیکٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ کمپنی کو پلان بی سی کی ضرورت پڑی اور کمپنی نے اس پر تیزی سے کام شروع کر دیا، کیونکہ کمپنی افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ نظام سے اپنی گرپ کمزور کر دے۔ اس وجہ سے نون لیگ پینک کا شکار ہے۔ اب اس میں اگر ہم مذاق کریں کہ نون لیگ کی ٹیم کرنے والی کیا ہے، اب احسن اقبال ہے، احسن اقبال باتیں بڑی بڑی، لیکن اس بندے کا نہ کیلیبر ہے نہ کیپیسٹی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف کرپٹ نہیں ہیں، یہ انکیپیبل ہے، انکمپیٹنٹ ہیں، یہ کوئی بھی کام ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ اور جو کام 77 سال سے کمپنی کرتی آئی ہے، اگر وہ کام احسن اقبال کو دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی سمجھتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں۔ اس لیے احسن اقبال کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ لابنگ فرم کوئی ہائر کریں اور ٹرمپ کے ساتھ اپنے معاملات درست کریں۔ اس سے ایک اور چیز سمجھ آتی ہے، یہ جو جھوٹے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے سعودی عرب کے ذریعے ٹرمپ سے معاملات طے کر لیے ہیں، یہ خبر بھی درست نہیں ہے۔ اگر آپ صحافی وقاص کی خبر پر غور کریں، اس پر نہ ریفیوٹ کیا ہے کسی نون لیگی نے کہ یہ غلط ہے، کوئی ریبٹل نہیں آیا اس کا۔ نمبر 2، کمپنی کو پتا ہے کہ احسن اقبال کی اصل حیثیت کیا ہے، اصل میں وہ بندہ کتنا کیپیبل ہے، اور یہ ہمیں بھی پتا ہے وہ اصل میں کتنا کیپیبل ہے۔ وہ بھائی جان کہتے ہیں نا کہ اگر گل احسن اقبال تے آ گئی ہے تو پھر صلح کر لو۔ اگر بات خواجہ آصف، احسن اقبال اور مریم پہ آ گئی ہے کہ امریکہ کے معاملات وہ طے کریں، تو میرے خیال میں پھر صلح کر لینی چاہیے، پھر عمران خان کے جا کے پیر پکڑ لیں، کیونکہ ان لوگوں سے بات نہیں بننے والی۔ کمپنی عموماً کیا کام کرتی ہے؟ عمران خان کو یہ کہتے تھے آپ معیشت سنبھالیں، باقی کام آپ ہم پہ چھوڑ دیں۔ خان نے معیشت سنبھال لی، مشکل فیصلے کر لیے، تو انہوں نے ساتھ ہی نون لیگ سے ڈیل کر لی اور عمران خان کی حکومت گرا دی۔ معیشت جب فل چلنا شروع ہو گئی، انہیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ معیشت اس بندے نے سنبھالی ہوئی تھی اپنی کریڈیبلٹی کی وجہ سے۔ باہر سے پیسہ بھی آ رہا تھا، اوورسیز پاکستانی دے رہے تھے، عرب ممالک دے رہے تھے، چین بھی دے رہا تھا۔ جیسے ہی عمران خان کو نکالا، سب کچھ ڈوب گیا۔
لیکن دھوکہ انہوں نے دیا کہ آپ سنبھالیں معیشت اور ہم باقی سنبھالتے ہیں۔ اب یہ نون لیگ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ معیشت سنبھالیں، خان کو ہم سنبھالیں گے۔ اب نون لیگ سے معیشت نہیں سنبھالی گئی اور ان سے خان بھی نہیں سنبھالا گیا، مطلب دونوں انکمپیٹنٹ ہیں۔ کمپنی بھی نااہل لوگوں پر مشتمل ہے اور کمپنی جن کو لائی ہے وہ بھی نااہل لوگوں پر مشتمل ہے۔ اب دوبارہ انہوں نے نون لیگ کو کہا ہے کہ آپ امریکہ کو سنبھالیں، ٹرمپ کو سنبھال لیں، ہم خان کو سنبھال لیں گے۔ آپ ٹرمپ کو نہ سنبھال سکے تو ہم خان کو اب نہیں سنبھال سکتے۔ تو یہ ہے اصل کہانی کہ خان جو ہے وہ جیل کی چھتیں اور دیواریں توڑ کے باہر آ رہا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اگر آپ نے ٹرمپ کو قابو نہ کیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ صورتحال کتنی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے، اور خان کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا کچھ سامنے نکل کر آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔